اللہ اگر من سلوا بنی اسرائیل کی امت پہ اتار سکتے ہیں تو کیا رسول پاک کی امت پہ نہیں اتر سکتا؟ کیا یہ امت ان سے عزت میں اعلیٰ نہیں ہے؟ بیٹا اپنی بیوی کی خواہش پہ مت چلنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تمہیں مال کی کثرت اور دنیا کی کثرت نے ہلاک کر ڈالا، یہاں تک کہ تم سوچتے سوچتے قبروں پہ جا کے مل چکے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے اس کی حرص اور لمبی لمبی امیدیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، کہنے لگی، ابا جی اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں کیا شان، کیا شوکت، کیا عزت، کیا غلبہ عطا فرمایا ہے، آپ نرم کپڑے پہنا کریں، مہنگے کپڑے پہنا کریں، خوبصورت جوتے پہنا کریں، اپنی زندگی میں آسائش اور راحتیں پیدا کریں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، بیٹی تو نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزران زندگی کیا ہے، تیرے گھر میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ان چھنے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ نبی پاک کے گھر میں آٹا چھاننے والی چھنی موجود نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے جوتوں کو ٹانکے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے کپڑوں کو پیوند اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں۔ یہ سن کر اماں حفصہ رونے لگی اور کہا، واقعتاً ابا جی آپ نے صحیح فرمایا، اور آپ نے کہا میرے 2 ساتھی تھے، ایک اللہ کے حبیب، دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق، وہ دونوں کائنات سے سرخ رو ہو کے چلے گئے ہیں۔ اب عمر اگر دنیا کی آسائشوں پہ، راحتوں پہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سے آخرت میں جدا ہو جائے گا۔ میٹھا پانی آپ کے سامنے لایا جاتا، آپ چھوڑ دیتے اور آپ یہ فرماتے، اگر آج میں نے اس کو پی لیا تو جنت کی مٹھاس اور ان کے پانیوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا اور کہا، بیٹا 5 باتیں میری یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کہ جب بھی دنیا میں تو آئے گا، دنیا سے امید رکھ کر دنیا کو سہارا نہ بنانا۔ میں جنت میں تھا، میں نے جنت میں رہنے کی ہمیشہ امید باندھی تھی، مگر میری امید پر اس وقت پانی پھر گیا جب میں نے دانہ کھایا، اللہ نے مجھے وہاں سے اتار دیا۔ بیٹا اپنی بیوی کی خواہش پہ مت چلنا، اللہ کے نبی کے دین پہ چلنا۔ میں اپنی بیوی کی خواہش پہ چلا اور وہ دانہ کھایا، جنت سے نیچے آنے کا سبب بنا۔ بیٹا جب بھی کوئی کام کر، پہلے انجام کو سوچ لینا۔ اگر میں اس دانہ کھانے کا انجام سوچتا، کبھی میں اس دانے کو نہ کھاتا۔ بیٹا جب تیرے دل میں کھٹکا ہو کہ یہ کروں یا نہ کروں، اس کام کو چھوڑ دے۔ میں جب یہ دانہ کھا رہا تھا، میرے دل میں کھٹکا تھا، پھر بھی میں نے کھا لیا۔ اس کے بعد مجھے جنت سے نیچے اس کائنات میں آنا پڑا، اور فرمایا، اے بیٹا جب کوئی کام کر مشورہ لے لینا۔ اگر میں یہاں بیوی کے بجائے فرشتوں سے مشورہ لے لیتا، اللہ کی قسم میرے لیے بہتری اور خیر اور سعادت کا ذریعہ بن جاتا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابن آدم کے لیے 2 وادیاں سونے کی بھر دی جائیں، وہ تیسری کی تمنا کرے گا، اور خدا کی قسم کوئی چیز اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، 3 عادتیں ہیں جو تمہیں سیدھا اٹھا کے جنت میں لے جائیں گی۔ تمہارے پیٹ میں کھانا کم ہو، تمہاری آنکھ میں نیند کم ہو، تمہارا ساتھی دنیا میں ایک نیک آدمی ہو۔ پھر میرے نبی کا فرمان ہے، وہ بندہ جو اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا رہے، زنا کو بھی، شراب کو بھی، جوئے کو بھی، شرطوں کو بھی، حرام کو بھی، سود کو بھی، لڑائی کو بھی،
دغا بازی کو بھی، دھوکے بازی کو بھی میں نے آج تک یہ کیا ہے، آج تک یہ کیا ہے۔ آپ بھول جائیں گے مگر میرے اللہ کے فرشتوں نے ان اعمال کو لکھا ہوگا۔ سب سے بڑا جاہل بندہ وہ ہوتا ہے جو سابقہ گناہ کو بھول جائے اور کہے چلو کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نہیں بھائی، جو ہونا تھا وہ ہوا نہیں، جو ہونا ہے وہ ہوگا اور آخرت میں ہوگا، اور اس کی جزا پر، اس کی سزا پر یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، نیک بخت لوگ جنت میں ہمیشہ ہیں۔ اما الذین شقوا ففی النار، بدبخت جہنم میں ہیں۔ لہم فیہا زفیر وشہیق، جہنم میں جہنمیوں کی دو آوازیں ہیں، ایک وہ آواز ہے جو گدھا شروع میں نکالتا ہے اور دوسری وہ آواز ہے جو گدھا آخرت میں نکالتا ہے۔ یہ جہنمیوں کی آواز ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حضرت علی جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اے عمر، اگر تو نے آخرت میں چمکنا ہے تو اپنے کپڑوں پہ پیوند لگایا کر، اور اے عمر اپنے کپڑوں کے اندر اس وقت تک کپڑے نہ بدلا کر جب تک کہ یہ پرانے نہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بازار میں آئے ہیں، شلوار کسی اور کلر کی ہے، قمیض کسی اور کلر کی ہے۔ لوگوں نے کہا اے علی کیا کر رہے ہو، تم تو خلیفہ ہو، کپڑے خوبصورت پہنو۔ کہا نہیں، ان کپڑوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، نور دل میں ہوتا ہے۔ اوپر ٹاٹ کا لباس بھی ہو صدیق اکبر بن سکتا ہے، اوپر سخت لباس ہو، نرم لباس ہو، اللہ والا بن سکتا ہے۔ اس کے دل میں نور ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، دل میں اللہ رب العزت کا نظام انصاف ہوتا ہے، دل میں توحید ہوتی ہے۔ ظاہری زبان کی توحید کا اعتبار کوئی نہیں جب تک کہ دل کے اندر اللہ کی توحید ہو، شرک سے نفرت ہو، بدعت سے نفرت ہو، غیبت سے نفرت ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہرس کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے ہم روکتے ہیں ایسا نہ کرو۔ انسان اسی میں لالچی ہوتا ہے۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ میرے پاس اگر ₹1,00,000 ہو نا، میں تو ساری دنیا میں گھوموں، غریبوں کی مدد کروں، فقیروں کی مدد کروں۔ میرا اللہ اس کو دیتا ہے، پھر دیتا ہے، پھر دیتا ہے۔ وہ اتنا کنجوس بن جاتا ہے، ₹1,00,000 جب ہوتا ہے اس تھدی کو رکھ دیتا ہے اور پھر بالکل ٹکے کا فقیر بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اگلا کروڑ جمع نہ ہو، محروم ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر 2 کروڑ جمع ہو گئے، اب 2 کروڑ سائڈ پہ رکھے گا، تیسرے کروڑ کے لیے جائے گا۔ جب کہ یہ کروڑ بھی گیا، 2 کروڑ بھی گیا، اب اگر 70 سال کا بابا ہے، 3 کروڑ اس کے بینک میں پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم مجھے یہ بتائے تو صحیح، اگر روزانہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے، کھاؤ اس کو، پیو اس کو، پہنو اس کو، وہ نہیں کھا سکتا، نہیں پہن سکتا، نہیں پی سکتا۔ دیکھیں ہمارے کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں، کتنے بادشاہ گزرے ہیں جن کی انشورنس تھی، بہت کچھ تھا، کیا کچھ تھا، اور ایک ایسی موت آ گئی، ساری چیزیں یہاں رہ گئی۔ ان کے پیچھے لالچی لوگ ان کی انشورنس کو کھانے پہ لگے ہیں، اب وہ بھی مرنے کے بالکل قریب ہیں۔ یہ جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں، سرمایہ دارانہ جمع کر رہے ہیں۔ ایک 80 سال کا بابا ہوتا ہے، وہ 10-10 کروڑ کے پروجیکٹ کے اوپر سائن کر رہا ہوتا ہے، 5 سال کا ٹائم لکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کی امیدیں وہاں قائم ہوتی ہیں کہ 5 سال کے بعد اتنا پیسہ آئے گا، ہم یہ کر دیں گے، اتنا پیسہ آئے گا، ہم یہ کر دیں گے، اتنا پیسہ آئے گا، ہم یہ کر دیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام تیمم کر رہے ہیں، سامنے وضو کا پانی موجود ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ تیمم کر رہے ہیں، پانی تو سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا محمد کو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں پانی تک زندہ پہنچ سکتا ہوں، شاید میری موت آ جائے، میں اس پانی سے پہلے تیمم کر چکا ہوں، اپنی طہارت حاصل کر چکا ہوں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت، دولت، زیادہ نفع، زیادہ پیسہ، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مال کے 2 مقصد ہیں، مال کے 2 مقصد ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک ہے اقامت صلاۃ،
دوسرا ہے اطاع زکوٰۃ واقیم الصلاۃ آت الزکوٰۃ۔ رب نے ترتیب بیان کی ہے، اور قیام نماز کا ترجمہ اور ہے، نماز پڑھنے کا ترجمہ اور ہے۔ گھر میں مرد کی نماز قیام نماز نہیں ہے، عورت کی مسجد میں نماز قیام نماز نہیں ہے، عورت کی اپنے گھر میں نماز یہ قیام نماز ہے، مرد کی مسجد میں جماعت سے نماز یہ قیام نماز ہے۔ پھر قیام نماز کا مطلب دولت اگر اللہ نے دی ہے نا تو نمازیوں کے وضو کی ٹوٹیاں لگواؤ، دولت اللہ نے دی ہے مسجد کی 4 دیواری بنا دو، دولت اللہ نے دی ہے تو چھت ڈال دو، دولت اللہ نے دی ہے تو چٹائی لاؤ، دولت اللہ نے دی ہے تو ممبر لاؤ، دولت اللہ نے دی ہے تو ٹوپی خریدو، دولت دی ہے تو تسبیح خریدو، دولت دی ہے تو جائے نماز خریدو، دولت دی ہے تو قرآن لا کے مسجد میں رکھو، دولت دی ہے تو قرآن کی رحل پھٹیاں لا کے مسجد میں رکھو، دولت دی ہے تو مسجد میں قالین بچھاؤ، مسجد میں اے سی لگاؤ، مسجد میں پنکھے لگاؤ۔ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، ایک کی نماز نہیں سب کی نماز کا اہتمام کرو، اس پر اپنی دولت خرچ کرو۔ یہ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی اللہ والا ہی ہوگا نا جس نے اپنی ساری دولت ایک ایسی جگہ پہ آپ کو خرچ کر کے دکھائی ہے۔ اگر وہ یہاں پر کمرشل پنادے بنا جاتے تو ان کی نسلوں کی نسلیں کھاتی، اور خدا کی قسم کب تک کی زندگی ان کی چل سکتی تھی، مگر اللہ نے ان کو کیا توفیق عطا فرمائی ہے، آج یہ مسجد کو مین روڈ پہ قائم کر کے اقیم الصلاۃ کے زمرے میں آئے ہیں۔ آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ مال کی محبت کو اگر توڑنا ہے آپ نے تو مسجد پہ لگاؤ، مدرسوں پہ لگاؤ۔ پوری دنیا ہماری مسجدوں کے پیچھے ہے، پوری دنیا ہمارے مدرسوں کے پیچھے ہے، پوری دنیا ہمارے دین کے اوپر ہے، مگر فٹ بال پہ ہوا بھرو، اس کو مکہ مارو، وہ نیچے سے اچھلے گا، اور مارو اور اچھلے گا، اور مارو اور اچھلے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ کبھی فٹ بال میں ہوا بھر کر تم اس کو نیچے زمین میں دبا سکتے ہو، وہ ہمیشہ اٹھتا جائے گا۔ یہ مسجدیں دبا رہے ہیں، مدرسے دبا رہے ہیں، اللہ کے دین کو محدود کرنا چاہتے ہیں، نمازوں کو محدود کرنا چاہتے ہیں، اعتکاف کو محدود کرنا چاہتے ہیں، رمضان کو محدود کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنی ہی شوق سے اللہ ایسے ایمان والے پیدا کرتا جا رہا ہے۔ تو بھائی مال کے 2 مقصد رکھو، میں نے نماز کو قائم کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، یہ میل ہے آپ کے لیے، یہ گندگی ہے مالداروں کے لیے، یہ غلاظت ہے مالداروں کے لیے۔ دودھ میں 1 قطرہ پیشاب کا پڑ جائے ساری کراہت آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی دولت امیر آدمی اپنی دولت میں لگا لے تو سارا دودھ ایسے ہی ہے جیسے اس میں پیشاب کے قطرے گر گئے ہیں۔ امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے 2 مقصد ہیں، امیر دیں گے، غریب لیں گے، امیر کھلائیں گے، غریب کھائیں گے۔ خذ من اموالہم، خذ من اموالہم، لبیک کے نعرے لگاتے ہیں نا ہم، یا رسول اللہ جان قربان، مال قربان، ہماری جانیں قربان، ہم تن من لٹانے پہ تیار ہیں، لیکن حبیب کا فرمان دیکھو اللہ کا، خذ من اموالہم، خذ من اموالہم صدقہ۔ اے نبی آپ خود جائیں اور ان سے مال وصول کریں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اگر نبی آپ کے گھروں میں آئے، نبی آپ کے گھروں میں آئیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا ہر جگہ نبی موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں نا پھٹوں پہ موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں، گلیوں میں موجود ہیں، سڑکوں میں موجود ہیں، کمروں میں موجود ہیں۔ بے حیائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ خذ من اموالہم، جاؤ آپ جا کر وصول کرو زکوٰۃ، صدقہ، یہ صدقہ ہے، تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کو پاک کر دو، مال ان کے صاف کر دو، وصلی علیہم، دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا امت کا سکون ہوگی۔ تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آت الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اللہ کی اپیل پر منہ چڑھا کے زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، علماء کے 20 چکر لگواتے ہیں، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اور منہ پہ تیور چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب تیور چڑھتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی بھی غیرت جوش میں آتی ہے، اللہ منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو زکوٰۃ تمہیں دے کر جاتے ہیں یہ تم پر احسان نہیں ہے، تمہارا ان پہ احسان ہے۔ اب کیا کرتے ہیں مولوی صاحب، جس نے 2 لاکھ روپے زکوٰۃ دی ہے وہ اگر گیٹ سے داخل ہوتا ہے تو میں اٹھ کے دوڑ کے بھاگ رہا ہوتا ہوں اس کے پیچھے کہ یار یہ ہمارے مدرسے کا معاون ہے، لہذا میں اس کی عزت کروں، اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے،
اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ حضرات اکابر بالکل نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب کو بھی ایک بہت بڑے سرمایہ دار نے کہا تھا یہ پیسہ لے لو، اتنا تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جتنا پیسہ تو مجھے دے رہا ہے نا اور مجھے کہتا ہے کہ اتنا تمہیں کوئی نہیں دے گا، تو بھی یاد رکھ کبھی اتنا لینے سے میرے علاوہ کوئی انکار بھی نہیں کرے گا۔ جا، تو نے مجھے بہت بڑی دولت دی ہے، میں نے اتنی سختی سے انکار کیا ہے کہ مجھے تیری کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں میل ہے، تیور چڑھا کے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور مولوی صاحب پر احسان سمجھتے ہیں، اور مولوی صاحب اگر کھڑے آپ کے سامنے نہ ہوں اور آپ کیا کہتے ہیں آئندہ میں نے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی، آئندہ میں نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اچھا، مولوی صاحب اگر سٹیج پہ نہیں بٹھاتے اس کو میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، مولوی صاحب اگر اس کا نام اشتہار میں بڑا نہیں دیتے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں ایسے لوگوں پر، اللہ مار کر بھگا دیتے ہیں۔ اللہ اگر من سلوہ بنی اسرائیل کی امت پہ اتار سکتے ہیں تو کیا رسول پاک کی امت پہ نہیں اتر سکتا؟ کیا یہ امت ان سے عزت میں اعلیٰ نہیں ہے؟ مگر تم شکر ادا کرو کہ من نہیں اتارا، سلوہ نہیں اتارا، تمہیں دولت دی ہے، تم جا کے غریبوں کو دو۔ من سلوہ اترتا تم سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ بنتا، تم سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ بنتا۔ اور یہ وقت آنے والا ہے کہ مال بھر کے بندہ نکلے گا کہ میں کسی کو صدقہ دے آؤں، زکوٰۃ دے آؤں، آگے سے لینے والا کہے گا میں تو کھرب پتی ہوں، مجھے تیرے صدقے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے تیرے زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، تم نے دولت زیادہ کی ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہاری موت آئے گی۔ حامان، شداد، قارون، فرعون، نمرود، دجال، یہ سب دولت مند لوگ تھے، اور اللہ کی قسم آج ان کی دولت کہاں ہے، یہ کہاں ہیں، پیسہ کہاں ہے، یہ کہاں ہیں، کوٹھیاں کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں، شاہی محل کدھر ہیں، یہ کدھر ہیں، سرمایہ کدھر ہیں، یہ کدھر ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہرس چھوڑ دو، ہرس چھوڑ دو، طول امد چھوڑ دو، کوئی امید نہ رکھو، آخری دن سمجھو، آخری نماز سمجھو، آخری روزہ سمجھو، آخری عمل سمجھو، اللہ تمہیں ہدایت دیں گے۔ اگر تم نے ہرس اور لالچ اور یہ تمام چیزیں کر لی پھر تباہی کے دہانے پہ ہو، بربادی کے دہانے پہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان میں دینے کی مشق کرو، رمضان میں مال ہلکا کرنے کی مشق کرو، رمضان میں غریبوں کے جیب میں ڈالنے کی مشق کرو، رمضان میں فقیروں کے جیب میں ڈالنے کی مشق کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، مال دولت بقدر ضرورت نصیب فرمائے، باقی سب اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اقامت صلاۃ کے لیے مسجدیں بنائیں، عطاء زکوٰۃ کے لیے غریبوں کی ہیلپ کریں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تمام بیماروں کا شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پوری دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، ساری کائنات کے قرض دور فرما دے، کاروبار میں برکتیں نصیب فرما دے، بیٹیوں بیٹوں کو نیک بنا دے، گھر میں الفتیں مودتیں محبتیں قائم فرما دے، بیٹی بیٹا جوان ہیں نیک رشتے نصیب فرما دے، رشتے ہو چکے ہیں تو محبتیں قائم فرما دے، حرمین کی زیارت کی سعادتیں نصیب فرما دے، پوری دنیا کے مقبوضہ مسلم ممالک کو آزادیاں عطا فرما، ہمیں اپنی آزادیوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک بالکل اواخر عشرہ ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ ہم ورد کرتے جائیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ہم دعا کرتے جائیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، روتے جائیں، گڑ گڑاتے جائیں۔ آخر ہمارا صرف اللہ دوست ہے، وہی دوست رہے گا، وہی دوست تھا، اسی سے واسطہ ہے، اسی سے رہے گا، اسی سے پہلے تھا، اسی سے آئندہ ہوگا، اور کسی کا کوئی واسطہ ہمارے ساتھ موجود نہیں رہے گا۔ اللہ حی قیوم کی ذات سے محبت کریں، پیار کریں، الفت کریں، مودتیں قائم کریں، اپنے مرحومین کے لیے کھل ڈل کر اپنے اللہ کے سامنے دعائیں کریں، مغفرت کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں۔ ایک بھائی شمس الرحمان خان انتہائی سیریس حالت میں بیمار ہے، جوان بچہ ہے، دعا فرمائیں اللہ اس کی غیبی نصرتیں فرمائے۔ ایک ہمارے بھائی عبد الرحیم ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت دے۔ کرونا میں بہت سے
ساتھی ہمارے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو محفوظ ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، جب تک دنیا میں رہیں ایمان ہدایت صراط مستقیم پہ رہیں، دنیا سے جائیں خاتمہ علی الایمان اور شہادت کی اعلیٰ درجے کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔